بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کا ہفتہ وار پروگرام تجزیے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ نم آنکھوں کے ساتھ، اشک بار آنکھوں کے ساتھ ہم ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، گزشتہ ایک مہینے میں اللہ والے کتنی تیزی سے چلے گئے ہیں، پاکستان خالی ہو گیا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمہ اللہ، اس سے پہلے مفتی محمد حنیف عبد المجید صاحب، جی، پھر پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب، پیر مختار الدین صاحب، جی، مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہم نے یہ فہرست بنائی ہے، کوئی 20-25 علماء کرام، مفتیان اعظام، اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو بڑے علماء کرام اولیاء اللہ گئے نا، نوجوان علماء کرام بھی گئے۔ ہمارے دوست سے مولانا ڈاکٹر عمر فاروق راشد صاحب، ان کے بھائی تھے، شاید آپ کے کلاس فیلو تھے، ہمارے ساتھ مفتی محمد حسین صاحب، کتنے نیک تھے وہ نوجوانوں میں، وہ بھی چلے گئے۔ جید علماء کرام کا، اولیاء اللہ کا، مشائخ کا، علماء کرام کا اتنی تیزی سے جانا کیا پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے اہم پیغام تو یہی ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک میسیج بھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم ہے نا، اس کو کسی اور طریقے سے دنیا سے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علماء کو دنیا سے لے جائیں گے تو علم جو ہے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کی پیروی کریں گے، جاہلوں کا اپنا امام بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اتنی بڑی تعداد میں، اور یہ جو 1-1.5 مہینے کے اندر اتنی سارے بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اس پہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے برکتوں سے محروم نہ کرے، کیونکہ جو بزرگ ہوتا ہے نا، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوجوانوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کے فیصلے کرتا ہے۔ بزرگوں کی جو سفید داڑھی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، جوانوں کی دعائیں۔ نیک صحبت جو ہے نا، چند گھڑی میں، یعنی تھوڑی سی دیر نیک صحبت میں بیٹھے زندگی بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیں کالج یونیورسٹیوں میں کتنی تیزی سے نئی جنریشن میں، جس کو جنسی کہا جاتا ہے، اور اس کو خودکشیاں بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے کیا ہوگا؟ کہیں پہ کوئی نمبرز کا چکر ہے، کہیں دین سے، اور سب میں کامن چیز ہوگی دین سے دوری۔ اور جب یہ اللہ والوں کی طرح صحبت سے نہ ہونا، علم کے جو اتنے بڑے جو ستون جو ہیں وہ جب گریں گے، تو ظاہر ہے اس کا ایک الٹیمیٹلی جو اثر ہے نا، وہ ہماری نئی جنریشن پڑے گا۔ جیسے مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی اچانک فوت ہوئی نا، اچانک کی انتقال تھا، یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور ایک میں بات بتا دوں، مولانا مفتی پیر مختار الدین صاحب کے جو حلقے میں شامل تھے، وہ نوجوان نئی جنریشن کالج یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں کے کرکٹرز تھے، وہ لوگ جن کو لوگ گلیمر کی وجہ سے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اب ایسی خانقاہ اور ایسے بڑے مراکز بنتے بنتے زندگی گزرتے۔ اب پیر مختار الدین شاہ صاحب کی زندگی آپ دیکھ لیں، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کی زندگی دیکھیں، جامعہ اشرفیہ کو جو مرکزیت، یعنی اس وقت میں پاکستان کا جو دل ہے وہ تو پنجاب ہے نا، پنجاب، اور پنجاب میں اگر جو کوئی سب سے بڑا لاہور تھا، دل لاہور ہے، اور لاہور میں سب سے بڑا یعنی دینی مرکز جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اور کتنی نسبتیں اس کو حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو اولین خلفاء تھے وہاں پر آئے، دارالعلوم دیوبند کے اولین جو پاکستان ہجرت کرنے والے اساتذہ علماء تھے وہ وہاں پر آئے، اور کتنی برکتیں ہیں جامعہ اشرفیہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ایلیٹ کلاس کے جو طلبہ تھے، طالبات تھے، نوجوان تھے، فیملی سے، ان کو انہوں نے انگیج کیا اور دین کی طرف آئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی جو ایلیٹ کے مالدار، جو دین کے نام تک نہیں سننا گوارا کرتے تھے۔ بالکل۔ اور آپ دوسری بات آپ سے میں ذکر کروں کہ میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا، جب وہ پیر ذوالفقار صاحب ذکر کرواتے تھے نا، تو ان کے ذکر کے حلقے میں دل جو ہے نا وہ ہل جاتے تھے، یقین ان کے بہت سی کرامات بھی تھی،
جیسے بہت لوگوں پہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ ان کی محفل کے اندر جانے والے لوگوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا واضح اثر لے کر جاتے تھے. کوئی بھی آدمی جس بھی نیت کے ساتھ وہاں پر جاتا تھا، لیکن وہ جب ذکر کی مجلس کرواتے تھے تو لوگوں کو اپنے دلوں پر وہ کلمے کی ضرب محسوس ہوتی تھی. اور اسی طرح آپ مفتی محمد حنیف عبد المجید کو دیکھ لیں، انہوں نے نئے جو نوجوان علماء کرام تھے ان کے لیے کتنے ادارے بنائے، کتنی تربیت دی، ٹیچر ٹریننگ، تربیت والمعلمین، کراچی سے لے کے گوادر تک، پشاور تک، واگا بارڈر تک، مکاتب کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا. دیکھیں مکاتب بنائے ہیں، پھر اسکولز بنائے ہیں، تربیت کا نظام بنایا ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اور پھر اپنے ساتھ میں جڑے ہوئے جو طلبہ یا جو فضلاء نئے تھے ان کو مصنف بنایا، ان کو آگے بڑھایا، پورے ادارے ان کی بنیاد پہ کھڑے کیے. تو اگر صرف ایک بزرگ کا جن کا ہم نام لے رہے ہیں، پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، حنیف عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحیم صاحب کے آپ خیر کے کام دیکھیں، پیر مختار الدین شاہ صاحب کے. تو ایک آدمی کے پیچھے خیر کے سینکڑوں سرچشمے ہیں. اور آپ ان میں سے جس بزرگ کا بھی نام اٹھائیں، جیسے مولانا فضل الرحیم صاحب ہیں، اب وہ اتنی بڑی بزرگ شخصیت تھی، کوئی بھی آدمی ان کے پاس آتا، کوئی بھی آپ دیکھیں کسی بھی طبقہ فکر کا، وہ کتنی محبت تھے، مطلب کیسے وہ ملتے تھے. میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سنا دوں. 2018 میں فیملی کے ساتھ لاہور گیا. حضرت کو پتا چلا ہم گئے ملنے کے لیے. حضرت روزنامہ جنگ میں میرا کالم پڑھتے تھے، اتنی محبت سے ملے، میری فیملی کو اپنے گھر بنایا، رات کا کھانا کھلایا، لاہور کی مشہور کلفی ہے وہ منگوا کے کھلائی، سب بچوں کو اتنے تحائف دیے، اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں کے جو یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، وہاں لے گئے، اور وہاں جا کے جو ان کا ایک ممبر تھے، ادبی ممبر، ان کے وہ سربراہ تھے، مجھے کہا کہ میری جگہ پر ان کو ممبر بنائے. اتنی محبت سے وہ پہلی میری ملاقات ہوئی، اور اتنی پناہیت، اور ہر ایک کے ساتھ یہ رویہ تھا. بالکل ایسے. تو ان بزرگوں کی جو شفقت ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے، دل جوئی کرنا ہے، لوگوں کو لینا ہے، اور پھر ان کو دین سے جوڑ دینا ہے. مطلب کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عالم سے جب کوئی انسپائر ہوتا ہے، وہ تو علماء، اصل جو علماء ہے وہ تو انبیاء کے وارث ہیں نا. انبیاء کی یعنی صفات تو ساری ان میں ہوتی ہیں. اور آپ ان بزرگوں کو اگر اٹھائیں تو انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، کسی ملنے والے کو کا دل نہیں دکھایا ہوگا. جو ان کے پاس بیٹھتا ہے محبت لے کر اٹھتا ہے. تو مطلب دوسری بات یہ ہے، یہ تو بڑے اللہ والے تھے نا. میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان علماء کرام بھی تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر محمد حسین صاحب کتنے نستعلیق قسم کے، اور کتنے پڑھے لکھے، کتنے سلجھے ہوئے. اچھا، انہوں نے مدرسے مسجد کو چھوڑ کے یونیورسٹیوں میں ڈیرا ڈالا تاکہ نوجوان طلبہ طالبات کی تربیت ہو. جی بالکل ایسے. ہمارے ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2003 میں ہم نے داخلہ لیا جامعہ علوم اسلامی بنوری ٹاؤن میں، تو ہم سے ایک سال سینئر تھے مفتی محمد حسین صاحب. تو وہیں پہ ہی ہمارے، چونکہ جامعہ علوم اسلامی بنوری ٹاؤن میں نا صرف اس دور میں رہائش جو ہوتی تھی وہ دورہ حدیث کے طلبہ کی تھی اور تخصص کے طلبہ کی. تو رہائشی طلبہ یعنی محدود ہوتے تھے ان دو کلاسوں میں. تو وہاں تخصص کے جو سال اول اور سال دوم کے طلبہ وہ آپس میں گھل مل جاتے تھے، اور ایک دوسرے سے تعلق بھی رہتا تھا، تخریج میں، فتاویٰ کے لکھنے میں، اس طرح سے. تو مفتی حسین صاحب سے اس دور میں ہمارے تعلقات بنے، ان سے ساتھ بیٹھنا، مجلس لگانا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ جو مفتی حسین صاحب تھے، اپنی کلاس میں سب سے زیادہ دل لگی کرنے والے تھے. لوگوں کی جہاں پہ بیٹھتے وہاں پہ مجلس مجلس خود بخود سجا لیتے تھے. اور پھر ان کے بہت گفتگو کرنے کا بڑا زبردست ان کو ملکہ تھا. دوسری بات ہے کہ سب سے بڑے بھائی تھے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو کس طرح انہوں نے سیٹ کیا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سب کا خیال رکھا. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے. اور مفتی جو حسین صاحب ہیں، یہ اس دور میں جب وہاں پڑھتے تھے تو یہ اس دور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتے تھے. ان کے چھوٹے بھائی مولانا عمر فاروق راشد صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، مفتی ہیں، اور بہت سے خیر کے کام اللہ یاسین صاحب بھی تھے، وہ ان کو بھی پڑھایا. یاسین صاحب ہیں، اور دوسرے چھوٹے سب بھائیوں کی سب کو سیٹ کیا، سب کو روزگار پہ لگایا، روزگار پہ لگانا، ان کو پڑھانا، ان کی فکر کرنا کہ اچھے سے اچھے مدرسے میں ان کا داخلہ ہو جائے.
اور پھر ان سے رابطے میں رہنا، ان کے حالات جانچتے رہنا کہ بھائی اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا چل رہا ہے، ان کو مزید مشورے دیتے رہنا. تو پورے سارے چھوٹے بھائیوں کو ماشاءاللہ انہوں نے ایم فل کروایا ہے، پی ایچ ڈی کروایا ہے. سنا ہے کہ ابھی ان کے سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کا اس سال دورہ ہوا ہے، دورہ حدیث انہوں نے کیا. تو اس طرح سے مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. لیکن جو اور ایج ان کی کتنی، 44 سال. اچھا کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی بہت زیادہ موٹاپا، جیسے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوئے، ایسا بھی نہیں تھا. لیکن ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوا، اس سے ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا فائز صاحب، دوسری بات، چلے جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے نا، سوائے آنسو بہانے کے، رونے کے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام. آج میں فہرست بنا رہا تھا کہ پاکستان کے اولیاء اللہ، ولی اللہ، بڑے علماء کون کون ہیں. آپ یقین کریں میں 10 سے آگے نہیں جا سکا. اب سب سے بڑی شخصیت پاکستان میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہے، اور اسی طرح ایک بڑی شخصیت مولانا شاہی صاحب ہے، اور ایک مولانا ملتان میں مولانا خاکوانی صاحب ہے، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب ہے، جامعۃ رشید میں مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ. تو یہ میں، آپ یقین کریں میں 10 سے زیادہ نہیں جا سکا. اب بات یہ ہے جو چلے گئے سو چلے گئے، پیچھے جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، بزرگ ہیں، نیک ہے، ان سے عوام اور ہم لوگ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. اور آج آپ نے سنا ہوگا شیخ الاسلام صاحب کا جو بیان ہوا ہے، کیا کہا ہے. الفاظ جو ہیں وہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں. دیکھیں یہی چیز جو ہے اس وقت میں ہماری نوجوان نسل کو سمجھنے کی. ہماری نوجوان نسل نے نا سوشل میڈیا دیکھا، وہ جو آج کل بحث بھی چل رہی ہے کہ بیبی بومرز ہیں اور جین زی ہے. تو جین زی یا بیبی بومر ہے، جو بھی ہماری نئی نسل جس کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا اور اس نے وہاں پر نفرتیں بانٹی ہیں. انہوں نے کمنٹس دیکھے ہیں، گالم گلوچ دیکھا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں دیکھی ہیں، سخت زبان. جو ہمارے ہاں نوجوان نسل اور 18-20 سال کے بچے، جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا، کمنٹ ابھی پڑھتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو، اولیاء اللہ کو، شیخ الاسلام صاحب تک کو، مفتی عبد الرحیم، آپ یقین کریں مجھے نا یہ حدیث یاد آتی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی ومن عاد لی ولیا. اور دیکھیں سب سے پہلے بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سب طلبہ کو یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ کا اکرام کرے گا، اللہ کی عزت کرے گا وہ شخص جو کسی بوڑھے انسان کی عزت کرے گا. یعنی جو اسلام کی حالت میں جس کی داڑھی سفید ہوگی ہے نا، اس کے بارے میں زبان بند کر لیں. آپ کوئی بھی ہو، کسی بھی آپ کے مخالف اس سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ صاف ہوا تو قیامت کے دن آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور اس بکواس کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی سے جو برکتیں ختم کرے گا وہ کتنا بڑا. میں تو سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، بہت زیادہ ہمارا واسطہ رہتا ہے. اور یہ لڑکے کہ جس نے اللہ کے ولی سے ان کی اہانت کی، یا وہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو ستایا تو اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسری بات ہے نا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر ایسی چیزوں پر ہوتی ہے چھوٹے لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جس کا تجربہ نہیں ہے، جس نے فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ سنی سنائی بات ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیروئزم ایک چلتا ہے نا، ایک خاص قسم کا ڈیکورم چلتا ہے، ایک خاص قسم کا گیٹ اپ چلتا ہے، الفاظ چلتے ہیں، اور اسی پہ لوگ جو ہے ہیروز بناتے ہیں، اسی جذباتیت کے. ہماری نوجوان نسل کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی سیکھنے کی ایج ہے 40 سال تک کم سے کم جو ہے وہ دیکھیں بزرگوں کو. میں نے دیکھا، ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، بہت اللہ والے تھے. میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء اکرام جید، اور جن کے ایسے پیر تھے جن کے آگے مرید تھے، وہ اپنے بزرگوں کے ہاں خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہے تھے کہ کہیں بے ادبی کا کوئی جملہ نہ نکل جائے. یہ بہت واقع ہے. اور دیکھیں آپ مجھے کوئی آدمی زندگی میں نہیں دکھا سکتے جس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نہ نوازا. اور جو بے ادب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، ایسا ممکن بانصیب ویسے ہی. تو اب پیغام جو ہے کہ ہمارے جتنے پیچھے اللہ والے رہ گئے ہیں ان سے استفادہ کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے مواعظ پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں. اور اپنی زبان کو
غلط باتوں سے روک لیں. یہ جتنے ہمارے بزرگ تھے، آپ نے کبھی ان کی زبان سے کسی کے بارے میں تحقیر نہیں کا سنا، جملہ نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا. کسی کے بارے میں انہوں نے اہانت کا جملہ نہیں، کس کی عزت نہیں اچھالی ہوگی، کسی پہ سخت جملے نہیں کسے ہوئے ہوں گے، کسی پہ تان تشنیع کے وار نہیں کیے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا قوت نیکی نہ داری بد مکن. بد مکو. اگر کسی سے کچھ فیض لہی نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے، استفادہ نہیں کر سکتے، تو آخری درجہ یہ ان کو برا نہ کہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت میں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً جو بڑی نسبتوں والے بزرگ ہیں، بڑے بزرگوں کے جو فیض یافتہ لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ ہمارا اثاثہ فیض ہیں. حاصل کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سب سے بڑا دیکھیں اس میں، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت بہت تھوڑے سے حضرات رہ گئے ہیں، تو کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ وہ حضرات جو اتنے مرتبے تک پہنچے وہ کیسے پہنچے، ان جیسے کام کرنا شروع کریں. وہ جن اخلاق کا، جس انداز کا، جس زبان کا، جس گفتگو کا استعمال کرتے ہیں وہ گفتگو سیکھیں آپ. وہ جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست ہے، ان کی زندگی جن کاموں میں گزرتی وہ کام آپ کرنا شروع کریں، تاکہ یہ جو خلا ہے نا یہ پر ہو. کیونکہ اب خلا کس نے پر کرنا ہے؟ یہی جو 20-25 سال کی ایج کے نوجوان ہیں، انہوں نے اگلے 10-20 سال کے اندر بزرگ بننا ہے، انہوں نے مسندیں سنبھالنی ہے. تو ہر جگہ کے اوپر اگر ایسے لوگ ہوئے جن کے خود تربیت نہیں ہے، جو گالم گلوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ایک بہت ہی توہین آمیز لہجہ ہے وہ بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ دینی خیر کا کام نہیں لے گا. تو اس وجہ سے سب سے اہم سبق یہی ہے کہ جو بزرگ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ایک رسالہ ہے نا ایھا الولد کے نام سے، ایک شاگرد نے ان سے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ پہلی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کی عمر 40 سال ہو گئے اور اس کی خیر اس کے شر پر غالب نہیں آئی، اس کے اچھے کام اس کے برے کاموں سے زیادہ نہیں ہوئے، تو اسے چاہیے کہ ابھی سے جہنم کی تیاری کر کے رکھے. تو ہمارے نوجوان کسی کو، اب یہ تو 40 سال کے بارے میں نا، 20 سال والے کو نہیں پتا کیا اس کو 21واں سال آئے گا، 22واں سال آئے گا. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کے سامنے، خدا کے سامنے جواب دہ ہے کہ کیا ہماری خیریں بڑھ گئی ہیں یا ہمارا شر بڑھا ہوا ہے. اور جو سنی سنائی باتوں کے اوپر آج کل تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے اوپر ہی چل جاتا ہے نا، آپ یہ جو کچھ جانتے ہیں کہ جی 50 لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ 51ویں آپ بن جاتے ہیں. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دعوت برکاتہم ہیں، مفتی شاہد صاحب ہیں جو حضرت شیخ حدیث مولانا ظفر خاقوانی صاحب ہیں، حضرت مولانا ناصر الدین خاقوانی صاحب ہیں ملتان میں، لاہور میں مولانا حسن صاحب ہیں، مفتی مولانا حسن صاحب ہیں. تو کتنے بڑے، اور حالیجی شریف کے خانقاہ میں ہیں، حالیجی شریف کی خانقاہ. تو جہاں جہاں پہ یہ بزرگ ہیں، دین پور شریف میں ہیں، تو اس طرح کے مختلف پاکستان بھر میں بزرگ ہیں، کم یاب ہوئے ہیں لیکن موجود ہیں. ایسا میں کہتا ہوں کہ جتنے علماء کرام ہیں نا، یہ سارا پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. جی ایسے ٹھیک ہے. اور چمن میں آدمی جاتے ہیں نا، کسی کو چنبیلی اچھا لگتا ہے، کسی کو گیندا اچھا لگتا ہے، کسی کو گلاب کا، جس کو جو پھول اچھا لگتا ہے اس کو خوشبو لے، لیکن دوسرے کو برا بھلا مت کہ، دوسرے پہ تھوکے مت. بالکل ایسا ہی ہے. اور ممکن ہے اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور اس سے ساتھ اس طرح کا کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں آپ گر گئے، تو اپنا انجام پھر آدمی کو پیش نظر رکھنا. اچھا، وہ فارسی کا کس طرح شعر ہے کہ یک ساتھ بصحبت اولیاء، یعنی نیک لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت عابد کی 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے، بہتر از یک 100 سالہ طاعت دے رہے. ہاں، تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ سارا زندگی پر اثرات ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد ہمیں اللہ والوں کے پاس لے جاتے تھے، ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو بھی رواج دینا چاہیے. خود بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے. آج کل سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، سوشل میڈیا. جو بیٹھا فارغ وقت ہے سوشل میڈیا. پہلے فارغ ہوتا تھا بزرگوں کے پاس جاتا تھا، مسجد میں بیٹھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر میں. نہیں، سوشل میڈیا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، ان سب بزرگوں کے بیانات، ان کے مواعظ وہاں پر آ رہے ہیں نا، آپ ان کو فالو کریں نا ان کو. لیکن وہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن علاقوں میں یہ بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے کسب فیض کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت لیں. صحبت ایک اولی درجہ نا، اگر نہ ہو تو ان کے بیانات بھی سنیں نا، ان کو شیئر کریں.
نیکی آگے صحیح وہ نہیں آتا من سننا سنت سنتن سنتن حسنتن حسنتن کہ ایک مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے اب اس کو سن رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں، ایک قاری عبدالباسط کی تلاوت ہے اس کو سن رہے ہیں آگے شیئر کر، یہ بھی تو ثواب ہے، بالکل ایسا یعنی سوشل میڈیا پر اس کو بھی تو اس کو بھی کیا جا سکتا کیا ہے۔ جا سکتا ہے، بالکل ایسا۔ تو کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ بس یہ کہ اپنے بزرگوں کی قدر کریں، ان کی رحمتیں ان برکتوں سے محروم نہ ہو، زندگی میں ان کی قدر کریں، بعد میں پھر بولتے رہنا یہ ہو گیا اچھا ہمیں تو پتہ نہیں چلا، یہ بہت بڑی محرومی کی چیز ہے۔ تو زندگی میں اپنے بڑوں کی قدر کریں، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں ان کے بارے میں اپنے دل میلے نہ کریں، ہر ایک کی قدر کریں جس سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہے جو بھی آپ کا، لیکن اپنے بزرگوں کو کے پیچھے چلے، ان بزرگوں کے پیچھے چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ آمین آمین۔ میرا تو اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ جب میں آج لسٹ بنا رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جید علماء کرام اولیاء اللہ ولی اللہ کون کون سے، تو بس میں یہی کہوں گا نئی جنریشن سے کہ قوت نیکی نہ داری بدمکن، اگر آپ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com